الرحیم 18 مارچ 2020 میں اس وقت میلبرن میں ہوں، آسٹریلیا میں، اور ہمارے ساتھ شاہد بھائی ہیں اور یہ سلیم الحق ہیں اور شاہد بھائی کے یہ بیٹے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور میں ہوں۔ شاہد بھائی کا انٹرویو کل میں نے تعارف تھوڑا سا کروا دیا تھا آپ کو۔ ابھی جو میں آن لائن ہوا ہوں، وائرس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے کہ اس پر بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے کہ طواف بند کر دیا گیا، حج پر پابندی بھی لگنے کے چانسز ہیں۔ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ وہی 243 لوگ ہو گئے ماشاءاللہ، تو ذرا تھوڑے سے پبلک آ جائے تو میں پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میں دوبارہ بتا دوں، میلبرن میں ہوں اس وقت آسٹریلیا میں۔ آج 18 مارچ ہے۔ یہاں پاکستان کے یہاں کے شام کے 3:10 ہو رہے ہیں اور پاکستان میں 9:10 ہو رہے ہیں۔ اچھا، ابھی میں نے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یو کے میں، ڈاکٹر خرم صاحب، جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا انٹرویو لیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، اور ان کے کرونا وائرس کے بارے میں بھی ان کی کافی معلومات ہیں۔ تو وہ انٹرویو 1 گھنٹے کا ہے، جو ہم انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ آپ کو اس میں انشاءاللہ وائرس سے متعلق کافی مفید باتیں مذہب کے اعتبار سے اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ پتہ چلیں گی۔ اچھا، ابھی جو میں آن لائن ہوا ہوں، ایک سوال اس انٹرویو میں رہ گیا تھا۔ یہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں طواف بند کر دیا گیا، بیت اللہ کا طواف روک دیا گیا، قیامت کی علامات ہیں، اور پھر حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ کا طواف رک جائے گا۔ تو بھائی وہ جو بیت اللہ کا طواف قرب قیامت میں رکے گا، وہ اس لیے نہیں کہ وائرس پھیلا ہوگا، وہ اس لیے کہ مذہب دنیا سے ختم ہو جائے گا، پھر قیامت آئے گی۔ تو ظاہر ہے جب مذہب ختم ہوگا تو نمازیں بھی ختم ہوں گی، قرآن اٹھا لیا جائے گا، تو پھر بیت اللہ کا طواف بھی بند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کسی وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر اگر پابندی لگا دی، وہ تو دائمی پابندی ہوگی۔ جماعت کی نماز سے متعلق جو ہے نا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے جائیں کہ نہیں جائیں۔ تو آپ جماعت سے جا کر باقاعدہ جا کے نماز پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس پر، کیونکہ میں یہاں آسٹریلیا میں ہوں، یہ لوگ بہت محتاط ہیں۔ انہوں نے بھی کراؤڈ پر پابندی نہیں لگائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ تو اسی وجہ سے میری جو تقریریں یہاں پر ہو رہی ہیں، شروع میں تو بہت بڑا کراؤڈ تھا، لیکن جیسے ہی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ہم نے اہتمام کیا کہ 458 کے بعد اگر کوئی بندہ آیا تو اسے ہال میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اب جب گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو ہم بلا وجہ جماعت کی نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ جماعت سے نماز پڑھیں آپ۔ ہاں، اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس ریسرچ ہوتی ہے، ان کے پاس ڈاکٹروں کا پینل ہوتا ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک چیز کی اچھی طرح ریسرچ کر کے تحقیق کر کے گورنمنٹ جو ہے نا وہ لاء کو جاری کرتی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ حکومت جماعت کی نماز پر بھی پابندی لگائے گی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد میں جماعت سے جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یو ایس اے میں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی مسجدوں کو بند نہیں کیا گیا۔ یو ایس اے میں یہاں بھی مسجد میں آپ نماز پڑھنے جا سکتے ہیں۔ تو جب یو ایس اے جیسے کنٹری میں جو بالکل غیر مسلم ریاست ہے، وہاں مسجد میں نماز کی پرمیشن ہے، تو آپ پاکستان میں مسجدوں میں تالے ڈالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ البتہ ان تمام احتیاطوں پر عمل کیا جائے تاکہ جماعت کی نماز کا ثواب بھی ملے اور واجب ادا ہو اور احتیاط پر بھی عمل ہو۔ وہ کیا ہے، جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ سنتیں گھر میں پڑھیں، امام کو چاہیے مختصر نماز پڑھائے، اور جو ہے وضو کر کے جائیں اور ہاتھ بار بار دھوتے رہیں اور ہینڈ شیک نہ کریں، مصافحہ نہ کریں۔ اور یو ایس اے میں اس پر بھی عمل ہو رہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک رومال لے کے جاتے ہیں کہ جب سجدہ کریں تو وہ رومال آپ جگہ پہ رکھ دیں، کارپیٹ پہ، تاکہ اگر آپ کو وائرس ہے، کیونکہ اس وائرس کا پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا یہ، یعنی اس کی علامات بہت بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، تو وائرس اگر آپ کو ہے تو وہ رومال پہ لگے اور آپ کے ساتھ ہی تشریف لے آئے واپس، وہ اپنے وائرس چھوڑ کے نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو نہ لگے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر اگر اختیار کر لی جائیں تو پھر ہمیں جماعت نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جمعے کے بارے میں بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فرمایا ہے، کیونکہ بعض لوگ غلو کا بھی شکار ہو رہے ہیں اس معاملے میں، وہ بالکل ہی ساری ایکٹیویٹیز اس طرح سے چھوڑ دینا، خاص طور پر کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی یہ وبائیں پھیلی ہیں، تو انہوں نے جمعہ اور جماعت کی نمازیں نہیں چھوڑی صحابہ کرام نے۔
تو ہاں میں کہتا ہوں کہ جیسے حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا گورنمنٹ اگر لا بنا دے اور سختی سے سرسری بات بھی نہ کرے, باقاعدہ سختی کرے اس مسئلے پر کہ بالکل پابندی ہے مسجد جانے پر, تو بہت سختی اگر گورنمنٹ کرے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جب تک ایسی شدید سختی نہیں ہے تو جماعت کی نماز واجب ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے, لیکن وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ہاں بوڑھوں کو آپ روک لیں, کیونکہ بوڑھوں میں اگر یہ وائرس آتا ہے نا 70-80 سال کی تو ان کے پھر مر جاتے ہیں. تو بوڑھے لوگ تو ویسے بھی کمزور ہیں, ان کو شریعت نے بہت سی جگہوں پہ چھوٹ دی ہے. تو اگر جو ہمارے معاشرے کے بوڑھے لوگ ہیں وہ اگر مسجد میں نہ جائیں تو ٹھیک ہے. جماعت آدمی کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز کی پابندی کرے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ. تو میں نے بتایا وہ احتیاطی تدابیر یہ ہیں, کیونکہ میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, یہاں آسٹریلیا میں بھی یہ وائرس پھیل چکا ہے, لیکن یہاں پر گورنمنٹ کا جو لا ہے اب تک 500 آدمیوں سے زیادہ گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے. تو 500 آدمی سے زیادہ یہاں اجازت نہیں ہے, اس کا مطلب تو ہم مسجدوں میں بھی 500 ہی لوگ ہوتے ہیں, اس سے کم ہوتے ہیں. تو اس لیے اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے, لیکن وہ تمام احتیاط, ہاں بڑے بڑے کراؤڈ ہیں جیسے اجتماعات ہیں یا مدارس میں جو ختم بخاری وغیرہ جیسی تقاریب ہیں ان میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں, ان کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے. تو اور یعنی اس میں اعتدال کی راہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے. بعض لوگ تو بالکل ہر چیز پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ گھروں میں بالکل ہی بند ہو کے بیٹھ جاؤ, اور بعض لوگ نے کہا کہ توکل کے خلاف ہے, احتیاط کرنی نہیں چاہیے, سارے کام کرو, مسافے کرو, ایک دوسرے سے چپک چپک کے گلے ملو. تو یہ دونوں چیزیں احتیاط کے خلاف معلوم ہوتی ہیں. میں نے ڈاکٹر خرم ہیں یو کے میں, ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کا بھی انٹرویو ایک ان سے ہم نے ویڈیو انٹرویو لیا ہے, انشاءاللہ وہ ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گا. تو آپ کو اس وائرس کے بارے میں بہت ہی مستند معلومات انشاءاللہ ملیں گی, کیا احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں. اس انٹرویو میں ایک بات میں بھول گیا تھا, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ماسک ہم لوگ پہنے پھر رہے ہیں نا, اور اس کی وجہ سے ماسک مہنگا ہو گیا ہے, اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ والے ماسک اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ وائرس سے حفاظت نہیں کرتے جو عام ماسک مل رہے ہیں. اس کے لیے N95 ایک ماسک ہے جو شاید مجھے نہیں پتا کہاں سے ملے گا, لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ ماسک تو آپ کو سیکیور کر سکتا ہے, لیکن ویسے جو عام ماسک ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو یہ وائرس ہے نا وہ ماسک پہنے تو فائدہ ہے تاکہ اس کا وائرس پھیلے نہیں, جس کو نہیں ہے اس کو پہننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی اس کو پھر بھی ہو جائے گا اگر کہیں اڑوس پڑوس میں وائرس آپ کے گھوم رہا ہے, گردش کر رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں تھیں مارکیٹ میں لانے کی, باقی سب اچھے کی رپورٹ ہے. تھوڑا سا ہیلو ہائی بھی کر لیں. میں اس وقت میلبرن میں ہوں آسٹریلیا میں. مولانا طارق جمیل صاحب, اچھا انشاءاللہ نماز کا بھائی, میں مولانا طارق جمیل بھائی, میں طارق مسعود ہوں. او میرے بھائی اللہ آپ کی حفاظت میں, آمین. مفتی صاحب میرٹھ والوں کی طرف السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد قریشی, اچھا بھائی. مولانا طارق میں صاحب, اچھا بھائی. علی ارشد, سب اوکے کی رپورٹ. ہمارے لیے دعا کریں. سلمان خان جی دل سے دعا ہے آپ کے لیے. تو جو لوگ ابھی آ رہے ہیں وہ یہ تھوڑا سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو احتیاط کریں, بالکل بے احتیاطی والا معاملہ صحیح نہیں ہے. ہم نے بھی یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیا ہے, اور میں آیا تو یہاں پر تھا 1 مہینے کے لیے, لیکن ابھی پتلی گلی سے نکل رہا ہوں. میں بھی واپس پاکستان آنے کی کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے بہت سے بیانات کینسل ہو چکے ہیں یہاں پہ وائرس کی وجہ سے. کراؤڈ پر پابندی ہے. آسٹریلیا بہت بڑا کنٹری ہے, بہت بڑا کنٹری ہے, پورا ایک بر اعظم ہے. یعنی میں نے ابھی میپ پہ دیکھا ہے, ابھی تو نہیں پہلے دیکھا تھا میپ پہ, انڈیا سے رقبے کے لحاظ سے 3-4 گنا بڑا ہے. یعنی آسٹریلیا میں آپ کو ایک ہی ملک میں 4-4 5-5 گھنٹے کی فلائٹ ہیں. یعنی آپ ایک ہی ملک میں 4-4 5-5 گھنٹے جہاز میں سفر کرتے ہیں, اور بس میں آپ 2-2 3-3 دن اپنی گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں. بہت بڑا کنٹری ہے یہ. ان کے پاس اسپیس بہت زیادہ ہے, آبادی کراچی سے تھوڑی زیادہ ہے, تو اس لیے ان کے ہاں جو ہے نا اسپیس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو کہیں بھی دنیا میں اسپیس کا نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں کو بالکل بھی نہیں ہے, بہت زیادہ اسپیس ہے ان کے پاس. تو باقی سب اوکے کی رپورٹ ہے. مفتی صاحب ہماری رائے ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز, بالکل مسجد میں نماز بند نہیں ہونی چاہیے. جی رائے تو ہماری بھی یہی ہے, کیونکہ مسجدوں میں اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا. البتہ جمعے کی نماز کے بارے میں
وہی طریقے سے پڑھنی چاہیے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا کہ جمعے کے لیے آپ جائیں, خطیب کو چاہیے مختصر خطبہ دے. اور یو ایس اے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے بتایا کہ یو ایس اے میں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے ساتھ کوئی رومال لے کے جاتے ہیں, اس رومال کو سجدے والی جگہ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ جب آپ سجدہ کریں تو کارپٹ پہ آپ کے جرمز اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو وہ ٹرانسفر نہ ہو. تو رومال آپ رکھ کے سجدہ کریں اور رومال اپنے ساتھ واپس لے آئیں, پھر اس کو دھو لیں آپ, یا ہینڈ شیک کسی سے کرتے ہیں تو ہاتھ دھو لیں ناک وغیرہ پہ لگانے سے پہلے. تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بھائی ہمیں شریعت نے احتیاط کا مکلف بنایا, لیکن پھر بھی جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, اور نہیں لکھا ہوا تو کچھ بھی کر لو وہ بیماری ہو کے نہیں ہو کے رہے گی. لیکن پھر بھی بہرحال جو احتیاط شریعت نے بتائی ہے, جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس پر بہرحال عمل کریں. اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ مر جائیں گے تو ویسے بھی مر جائیں گے, اگر نہیں بھی وائرس لگے گا, مرنا تو ہے سب نے. اعمال کو فوکس کرنا چاہیے, باقی رپورٹیں کلیئر ہیں. حضرت آسٹریلیا کے بارے میں مفتی صاحب آسٹریلیا کے دوسرے مدرسے کی بھی زیارت کروائیں. آسٹریلیا میں ماشاءاللہ مدارس ہیں, اسلامک اسکول یہاں ایسے خاندانی ہیں, ہٹو بچوں, میں حیران ہو گیا ان کا معیار دیکھ کر. کاش ایسے اسلامک اسکول ہمارے کنٹری میں بھی ہوتے. یہاں کے جو مسلمان ہیں نا, جو اچھے ہیں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں درمیانی آدمی نہیں ہے, یا تو بہت اچھا ہوگا یا بہت خراب ہوگا. تو پاکستانی وہاں عجیب سے ہوتے ہیں, ادھر آ کے پتہ نہیں کیوں اچھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں کے کچھ ذرا زیادہ اچھے سے ہو جاتے ہیں, ایسا محسوس سا ہوتا ہے. یا شاید ہمارا اٹھنا اچھے ہی لوگوں میں ہو رہا ہے تو ہمیں سبھی اچھے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں ایک پاکستانیوں نے جو اسلامک اسکول بنائے, انڈین پاکستانی دونوں نے, ایسے خاندانی اسکول ہیں اور ایسا معیار تعلیم ہے. اس میں اسکاف اور اس میں ادب, لڑکیوں کے لیے اسکاف کی پابندی اور ادب تمیز. کل میں نے ایک اسکول دیکھا, میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کی, میں بناتا آپ دیکھتے. ایسا خوبصورت اس کی کیسی خوبصورت بلڈنگ ہے اور کیسی زبردست مینجمنٹ ہے. لڑکیوں کا بھی اسکول تھا, لڑکوں کا الگ تھا. کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے جو اسلامک اسکول ہیں. یہاں گورنمنٹ نے بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے مسلمانوں کو بھی, اپنے مذہب کے مطابق آپ بڑے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اپنے اسکولنگ سسٹم مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا بنائیں, اور پھر حکومت تعاون بھی کرتی ہے. کل میں نے جو ایک اسلامک اسکول دیکھا اس میں 80% انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی ہے. تو اس آزادی کا مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہمارے ملک میں تو اس سے بھی زیادہ آزادی ہے مگر وہاں ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب آگے چلیے. اب یہ ان کو آسٹریلیا دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے. چلیں بھائی تھوڑا آگے چلیں یار, پبلک کہہ رہی ہے. وہ بیچارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ تہا ہے ہمارے, ابھی آپ کو جوائن کیے. ہاں یہ تہا وہی ہیں, رپورٹیں کلیئر ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اچھے کی رپورٹ رکھے. یہ تھوڑا سا پبلک جو ہے نا وہ میلبرن شہر دیکھنا چاہ رہی ہے. ویسے تو یوٹیوب پہ اس سے زیادہ اچھا پڑا ہوا ہے. یہ یہاں سگنل غائب ہو جائیں گے, ہم جس تھوڑا باہر چلیں بھائی. یہاں ہم آپ کو میلبرن جو ہے نا پورے طریقے سے نہیں دکھا سکتے شہر, کیونکہ یہاں پر غربت ہے نا خواتین میں. وہ غربت کی وجہ سے پھر ہم شہر کا نظارہ کرانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو مفتی صاحب میں انڈیا سے محبوب پاشا. یہ DFO ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شاپنگ سینٹر ہے. بیانات ایک ایک کر کے, جتنے بیانات یہاں پر ہوئے انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپلوڈ ہوتے رہیں گے, آپ بے فکر رہیں. یہ انتہائی خوبصورت ملک ہے آسٹریلیا, یعنی میرے تصورات سے زیادہ, جو میرا ایک تصور تھا اس سے زیادہ. اتنے خوبصورت مکان ہیں یہاں پہ, اور گھر جو بنائے ہیں یہاں وہ ہوادار, اور اس میں روشنی کا ایسا اچھا انتظام. بڑے ہی خاندانی قسم کا کے مکان ہے رہائشی, اور صفائی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کنٹریز میں ہوتی ہی ہے. السلام علیکم حضرت, I am from Kashmir, India. I want to talk to you for a few minutes. How to contact you? بھائی ہو گیا کانٹیکٹ آپ سے, few minutes کے لیے آپ سے ٹاک بھی ہو گئی. فی الحال اسی پہ گزارا کریں. تو یہ کیا ہے, کون سی جگہ ہے؟ یہ ویسٹ وارف ہے, ساؤتھ وارف ہے, اور ایگزیبیشن سینٹر ہے. ایگزیبیشن سینٹر. اچھا اچھا, میلبرن کی ایگزیبیشن زیادہ تر یہاں ہوتی ہیں. اور رش اس لیے کم ہے کورونا کی وجہ سے. کورونا کی وجہ سے یہاں رش کم ہے. وہاں یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس مارکیٹ میں.
लोग आजकल कोरोना खेल रहे ये हैं। होटल है पैन पैसिफिक, ये साइन है यहाँ का पैन पैसिफिक। अच्छा। पैन पैसिफिक होटल है। पैन पैसिफिक होटल है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा दिखाना है लोगों ओ भाई, मैं जहाँ हमने जाना है वहाँ जाओ, लोगों को लोग देखते रहेंगे, वो जहाँ हम जा रहे हैं वो भी देख लेंगे वो जगह। को। यहाँ से या फिर यहाँ से। कमाल हो गया, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है पाकिस्तान से, दूसरा बर्र आज़म है, और हम हैं भी बिल्कुल एक आखिरी किनारे पर ऑस्ट्रेलिया के। बहुत सफाई सुथराई, डेवलपमेंट बहुत ख़ानदानी, और नहीं पानी नहीं पीना। पानी इतना साफ़ है, गवर्नमेंट पानी देती है यहाँ पे, लाइनों का जो पानी है वो पीने के काबिल है, जो नलकों में आता है। घरों में कोई पानी खींचने के लिए मोटरें नहीं लगी हुई हैं। गवर्नमेंट इतनी प्रेशर से पानी देती है कि ऊपर जो मंजिल है वहाँ भी पानी अच्छा भाई, यहाँ गुर्बत की वजह से मैं ज़रा दाएँ बाएँ की वीडियो कम बना रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन गरीब हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ों की कमी है यहाँ पे। तो अच्छा 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 अच्छा, अबे ये क्या चल रहा है? मैं जल्दी से आगे चलें हम। अच्छा भाई, कितने लोग आ गए यार? 1000 लोग मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, यूट्यूब की मार्केट में, हमारे चैनल पे। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जूते देखने। अच्छा, तो ऐसा है कि जूते देखने यहाँ का जो, मेरा ख्याल है मैं पहले पब्लिक से ज़रा सलाम दुआ करके इजाज़त ले लूँ। अच्छा भाई, तो ये जो वायरस के बारे में मालूमात दी है ना, इनको थोड़ा शेयर करें। लोगों में बहुत खौफ व हिरास और वहम भी है, और ख़ास तौर पे तवाफ़ और उम्रे के बारे में जो है ना, बहुत उल्टी उल्टी बातें फैलाई जा रही हैं, क़यामत की अलामतें। और भाई अगर कोई लेडी खुद ब खुद आ गई हो तो माज़रत, वो मेरे बस में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ गरीब ख़वातीन से कैमरे को दूर रखूँ। तो हज उम्रे के बारे में जो है ना, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, क़यामत की अलामतें, कोई क़यामत की अलामत नहीं है। ये बीमारी की वजह से अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, इतना क्राउड होता है हज उम्रे पे, हर किस्म का बीमार आया हुआ होता है, तो वहाँ वायरस जो है ना ज़र्ब होगा, इतनी स्पीड के साथ फैलेगा कि जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए हुकूमत सऊदीया का बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है कि इतने बड़े क्राउड पर पाबंदी लगा दी हुकूमत सऊदीया ने। तो ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। बाकी रिपोर्टें बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम उसामा सईद, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप कहाँ पर जा रहे हैं? इनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अच्छा भाई, ये मेलबर्न में हूँ इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया में। मुफ्ती साहब, मैं इंडिया से, अगर आप कहीं पाक से बाहर निकले तो आपके साथ जाना चाहता हूँ। बड़ी नवाजिश आपकी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। महबूब पाशा, बड़ी नवाजिश आपकी पाशा साहब। सही बात है मुफ्ती साहब। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम का इंटरव्यू करें। अरे भाई, वो न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम गोरा जो था, हमने रात उसके पास जाना था, लेकिन वो बेचारा बिजी था किसी काम में, इस वजह से हम इंटरव्यू नहीं ले सके। और अभी हमें निकलने की जल्दी है, वापस कराची भागने की जल्दी है हमें, क्योंकि मसाइल खड़े हो रहे हैं, फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। ऐसा ना हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ही फंस के रह जाऊँ। तो इसलिए ये 3 पाकिस्तानी साथी आ रहे हैं, ये लगता है कि मुझे पहचानते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यहाँ क्या, कौन, कहाँ से हैं? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तान से हैं आप? अभी आप लाइव जा रहे हैं? मैं इत्तिफाक से? कश्मीर से हूँ, मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर से। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ कब आए? मुझे ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए, 4 साल। 4 साल हो गए यहाँ पे। क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और आप? मैं भी क्लास फेलो हूँ। आप भी वहीं कश्मीर से हैं? आज़ाद नहीं, कश्मीर? मैं लाहौर से। लाहौर से? लाहौर। तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लोग आईटी कर रहे हैं। आईटी में। और आप? कराची से हूँ। कराची। हटो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आप भी कराची से? हाँ, कराची से हूँ। आपको ये नहीं पता यार? नहीं पता। आप कहाँ हैं पहले ये बताएं? मैं गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल से। मैं बस करीब ही हूँ गुलशन के, नॉर्थ कराची, सेक्टर 10। अंडा मोड़ का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान की मशहूर जगह जहाँ अंडे के अलावा हर चीज़ मिलती है। सही बात। ठीक है, तो अच्छी बात। कब आए आप यहाँ पे? मुझे तो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मैं वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा सारा शेड्यूल कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बसें देख रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे लोग आए हुए हैं चैनल पे, थोड़ा सा वायरस के बारे में उनको थोड़ी सी मालूमात दे रहा था।
زبردست. تو آپ کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا؟ یہاں بیانات میں نہیں آپ نے نہیں شرکت؟ مجھے نہیں پتا تھا ٹو بی آنیسٹ. اچھا 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 یہاں ٹھیک پہ ہے. اتنا وہ پی ایس وغیرہ پہ بھی زیادہ کوئی کسی نے اچھا بتایا نہیں. چلیں چلیں ٹھیک ہے. کرونا وائرس وجہ سے پھر ہم یار ان سے پکچر لے لوں. سیلفی کے ریٹ چل رہے ہیں 20 روپے. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. ہاں مذاق کر رہا ہوں. کھانا کھلاتے ہیں. نہیں نہیں مذاق کر رہا ہوں. کھانا کھلاتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک. اچھا بھائی ٹھیک ہے سیلفی لے لیں. جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلیں ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے السلام. گلے مل رہے ہیں. ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے گلے ملنے سے. ٹھیک ہے. لاہوریوں کو نہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ پاکستانیوں کا جو ہے نا وہ مدافعت ریزسٹنٹ پاور اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان پہ وائرس اثر نہیں کرے گا. پاکستان میں اور بڑی بیماریاں ہیں جی. ہاں وہ ایک پوسٹ چلی ہے نا ابھی, وہ گندے نالے پہ بیٹھ کے ایک آدمی پکوڑے بیچ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وائرس یہاں آ کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم. ٹھیک ہے جی ساتھیوں سے اجازت. دعا میں یاد رکھیں. محبوب 8070, محمد سہیل, طائف احمد, علی ارشد, مفتی صاحب, بی کیئرفل. بھائی ہر آدمی آ کے مجھ سے مصافحہ کر رہا ہے یار, مجھے تو ڈیٹول یا تیزاب سے نہانا پڑے گا. تو آپ آسٹریلیا میں کرونا لینے گئے؟ نہیں بھائی کرونا لینے نہیں گئے ہم یہاں پہ. السلام علیکم. آپ کو اللہ سلامت. آمین. میں سرفراز شیخ انڈیا سے, میں بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پریشانی کو دور کرے. تو ہم آپ کو یہاں کی مارکیٹیں دکھاتے ہیں, مگر یہاں مارکیٹیں دکھانے کی بھی ہیں لیکن غریب خواتین کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ. چلیں جی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.